अस्सलाम वालेकुम जी। कहा जाता है कि घर की जंग को घर में लड़ना चाहिए और उसे गली मोहल्ले में नहीं लेके जाना चाहिए, लेकिन ये पुराने ज़माने की बातें हैं और अब नया दौर आ गया है। अब घर को तो छोड़ें, हमारी अदलिया जो है वो अपनी लड़ाई सड़क पे ले आई है और ये लड़ाई का आगाज़ जो है वो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इजलास से हुआ, जिसके अंदर सियासी और गैर सियासी और हुकूमती और अदलियाती शख्सियात बैठी होती हैं और वो नए जजेस की तकर्री करती हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उनकी सरबराही करते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इजलास जब मुलतवी किया या बकौल उनके उन्होंने इजलास मुलतवी किया या इजलास ख़त्म हुआ बकौल उन जजेस के जिन्होंने चीफ जस्टिस को मुस्तरद कर दिया था, यानी कि उनकी तकर्री को। जब इजलास जो था वो ख़त्म हो गया तो उस वक्त जो था वो हमारे अब्दुल कयूम सिद्दीकी साहब ने बताया कि नॉर्मली इससे पहले इस तरह के इजलासों की जो ख़बरें होती हैं वो कनी सनी होती हैं। जो लोग गए होते हैं उनसे पूछ लिया जाता है, सर अंदर क्यों आया, ये क्यों आया, वो क्यों आया, और वो करके तो ख़बर दे दी जाती है। अखबारात की और टीवी की बात कर रहा हूँ। लेकिन जब वो पूछा गया कि जनाब वो क्या हुआ, तो उससे पहले जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब एक ख़त लिख चुके हुए थे चीफ जस्टिस साहब को। उस ख़त का बड़ा गलगला था। तो जो अख्तर हुसैन साहब हैं, मेरा ख्याल है वो पाकिस्तान बार कौंसिल की तरफ से नामज़द हुए थे कि वो वकला की नुमाइंदगी करेंगे। उन्होंने बताया कि जनाब अंदर तो पाँचों की पाँचों तकर्रियाँ जो थीं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की पाँचों नामजदगियाँ मुस्तरद कर दी गई। अब उसके अंदर एक जो तकर्री थी जो कि चीफ जस्टिस ऑफ पेशावर हाई कोर्ट यानी कि KPK के चीफ जस्टिस को लेके आना था सुप्रीम कोर्ट, वो तो मेरिट पे थी, वो तो सीनियरिटी के लिस्ट के बराबर थी, मुताबिक थी। अब उसके ऊपर जो है बाकी जो चार थी वो जो थे वो UTA थे और UTA और इमरानडू जज थे। उनको ला के यहाँ पे स्टफ़ करना था क्योंकि लॉबियाँ जो हैं वो एग्जिस्ट करती हैं हमारी अदलिया के अंदर। जो है नवाज शरीफ को तलवाने वाला पहले दौर के अंदर जब नवाज शरीफ जो थे वो मुल्क से बाहर जिला वतन हुए थे, उसके दमाद ने आना था और उसके दमाद ने आके फिर जो गुल खिलाए हैं हाँ मियाँ साहब तो सारे इंज दे थुक लाने वाले मिलते नहीं यार, क्या मर्दम शनासी पाई है आपने। मेरा मतलब है कि वो जो पहले आपका वकील था उसका दमाद अब आपको बैठ के तुन रहा है अदलिया के अंदर, ठीक है। और इधर आपका जो मुंशी था उसका बेटा जो था साकिब नसूर, उसने तुनना है आपको बड़ी अच्छी तरह। कमाल है यार वैसे। और ये जो आपने ख्वाजा हारिस किया था वो अब PTI का वकील बना हुआ है, ठीक है, वो आपको उधर से तुन रहा है। तो आपको ऐसे ही लोग मिलते हैं यार। मेरा मतलब है मुंह चुक के कर लेंदे हो, कोई बंदे का कोई पैडेगरी नहीं देखते हो दी, ठीक है। ज़ाती अफिलिएशन जो होती है वो इस तरह घूम भी जाती है। आजकल साकिब नसूर के हक में कुछ लोग सोशल मीडिया पे कैंपेन चला रहे हैं, कुछ वकला जो उनके ग्रुप के हैं। मैं उनके घर गया, वो चीख रहा था अपने बच्चों के साथ, तुमने मेरा बेड़ा गर्क कर दिया। ये PR कैंपेन है। इसका मतलब है मैं मजबूर थी, वो बगैरत थे, ठीक है। नहीं 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 भाईयान, एडा शानदार शादियां करके बच्चों दियां डैम का सारा फंड खा के अब आपने अपने एजेंट जो हैं वकला के अंदर उनको इस मुहिम पे चला दिया है कि ये करो कि वो अंदर से बड़ा दुखी है लेकिन मजबूर बहुत था। आप अंदर से दुखी नहीं है, आप अंदर से शदीद किस्म के बेगैरत आदमी है। मैं ये लफ्ज इस्तेमाल करने की बड़ी माजरत चाहता हूं अहले नजर से, लेकिन वो हैं, ठीक है। तो खैर एवं गुस्सा आ गया मेरा, है ब्लड प्रेशर हाई हो गया, देखो ना उंगल भी कम बन रही। तो खैर वापस आते हैं। मौजू ये है कि वो खैर उसको छोड़े, वो आ गया जी। वो जब ये बात हुई तो फिर जो है वो चीफ साहब ने फौरी तौर पे शाम से पहले जल्दी हो रही थी तो मैं इसलिए व्लॉग नहीं कर सका, तो उन्होंने प्रेस नोट जारी कराया। ये बात ज़हन में रखी जाए कि प्रेस रिलीज जारी नहीं कराई, प्रेस नोट जारी किया। और जो जर्नलिज्म के स्टूडेंट हैं वो प्रेस नोट और प्रेस रिलीज के फ़र्क को जानते हैं, जिसके अंदर ये उन्होंने इसरार किया चीफ साहब ने कि जनाब ये वाला जो है ये इजलास मुलतवी हुआ है और हम ये और मजीद नामजदगियां और ये वाली नामजदगियां दोबारा कंसिडर होंगी। अच्छा जी। उसके बाद फिर काजी फायज़ ईसा साहब ने खत लिख मारा। उन्होंने कहा कि यार तू मुंह ते मुकर जाना, ठीक है, मूँह ते मुकरे दा ते दूसरे पासे खड़े होके गालां कड्ढण आए दा कोई इलाज नहीं हैगा। मतलब कोई की बंदा की कर सकता है। वहाँ पे ये इजलास जो है ये ख़त्म हुआ है,
اجلاس وقت ختم شد، آپ کی تقرریاں مسترد ہوئی ہیں، تو اس لیے پہلے آپ اٹھے ہو، اٹھ کے گئے ہو، اور پھر جب اعجاز الحسن نہیں اٹھا تو پھر آپ واپس آئے اور انہوں بھی نال لے کے چلے گئے ہو، تو اجلاس تو یعنی جو اجلاس جس نے بلایا تھا وہی اس کے اوپر جو تھا وہ ہو گیا۔ تو خیر وہ میرا مطلب ہے وہ انہوں نے یہ کہہ دیا۔ اب یہ 3 ارکان ہو گئے، اب چوتھا رکن ان کے ساتھ ملے گا اعظم نذیر تارڑ لا منسٹر جو تھے، اور 5ویں جو ہیں وہ اٹارنی جنرل صاحب ہیں۔ اب اس کے بعد 23 سیکنڈ کی ایک آڈیو جاری کر دی گئی، اس کے بعد پھر پوری آڈیو بھی نکل آئی، وہ بھی اپنا سپریم کورٹ آف پاکستان کی ویب سائٹ پہ جاری ہوگی۔ اس کا جو انالیسس کیا ہے عبدالقیوم صدیقی صاحب نے، اور جو ہم نے بھی کچھ تھوڑی بہت سنی ہے، اس میں ہے کہ اشتر اصاف نے کہا ہے کہ جو چیف جسٹس کے پی کے ہیں ان کے حوالے سے یہ اجلاس ڈیفر کر دیا جائے، ان کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ ظاہر ہے وہ بیچارے نال ظلم تے نہ ہو جو میرٹ پہ آ رہے ہیں، تو باقی 4 کو جو ہے وہ مسترد کر دیا جائے۔ تو وہ یہاں سے اٹھا کے کہ جناب اس نے دیکھیں اجلاس جو ہے وہ ڈیفر کرنے کا کہا ہے، تو جو وہ اٹارنی جنرل اور ہم 4 تو ہم 5 پورے ہو گئے، تو اس کا مطلب ہے کہ اجلاس ڈیفر ہوا ہے۔ یہ جناب اس وقت پاکستان کی جو عدلیہ ہے سب سے بڑی، یہ بچوں کی طرح اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں، اور یہ اتنا زیادہ گند ہے جو اچھل رہا ہے۔ اور ابھی ظالموں قاضی آ رہا ہے جسٹس قاضی صاحب نے ابھی واپس آنا ہے، اور واپس آ کے انہوں نے کمان سنبھالنی ہے۔ مجھے خطرہ آتا ہے کہ جس طرح کا اس وقت سٹیٹس جو ہے جمہوریت پسندوں کی نظر کے اندر قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو مل گیا ہے، کسی زمانے میں ہم نے یہی سٹیٹس اقبال اپنا افتخار چودھری کو بھی دیا تھا یار، اور وہ اس ملک کے ساتھ معاشی طور پہ، جغرافیائی طور پہ، مسنگ پرسن کے حوالے سے تباہی پھیر کے گیا یار وہ بندہ، ٹھیک ہے۔ اور اب ڈر لگتا ہے ویسے قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے، لیکن ایک اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتے ہیں فائز عیسیٰ صاحب، تو ان سے بہتری کی توقع ہی کی جانی چاہیے اس ملک و قوم کے لیے، کیونکہ وہ اگلے سال سپٹمبر میں چیف بھی بننے والے ہیں۔ تو ایک داستان مارکیٹ میں یہ بھی گھوم رہی ہے کہ یہ والا جو سکینڈل ہے یہ بندیال صاحب کو لے دے جائے گا، یہ جو انہوں نے جو ہے 63A کے تحت تو ڈسکوالیفائی ہوتے ہیں نا، جھوٹ بولا ہے نا انہوں نے، ٹھیک ہے، مطلب وہ صادق اور امین نہیں نہ رہے، جھوٹ بولتے ہوئے موقع پہ پکڑے گئے ہیں، تو اس بنیاد کے اوپر وہ فراغت ہوتے ہیں۔ تو آپ کو کیا پتا کہ فائز عیسیٰ صاحب پہلے ہی چیف جسٹس بن جائیں، سپٹمبر 2023 تک انتظار نہ کرنا پڑے ان کا، ٹھیک ہے۔ ایک مارکیٹ میں فلسفی چھوڑی جا رہی ہے، اور زیادہ تر چھوڑنے والے جو ہیں وہ ہیں جو دونوں طرف سے کھیل رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو لیکن میں اس فلسفی کو نہیں مانتا، اور نہ ہی میرا خیال ہے کہ ایسا ہونا چاہیے، لیکن جو چیف جسٹس صاحب نے جو ٹیکنیکل مہارت لے کے یا ٹیکنیکل حوالہ لے کے جو حقائق کو مسخ کرنے کی اور توڑ مڑوڑ کے پیش کرنے کی کوشش کی ہے، میں پھر کہہ دوں، اشتر اصاف علی نے صرف کے چیف جسٹس کی ایلیویشن کے حوالے سے کہا ہے کہ اس کو ڈیفر کرتے، ٹھیک ہے۔ باقی جو 4 سفارشی ہیں، یوتھیاز ہیں، عمرانڈوز ہیں، ان کے بارے میں اس نے کہا کہ نہیں، مسترد۔ تو اب وہ کے چیف جسٹس والی بات کو لے کے باقی 5 کے 5 کو اس فہرست میں شامل کرنا، یہ ذرا جو ہے یہ تو بالکل بددیانتی ہے نا یار، ٹھیک ہے۔ اور لیکن بہرحال وہ ہو رہی ہے بددیانتی، اور جو ہے اس میں اللہ آپ کا بھلا کرے، اور اب میں کیا کہوں اس میں کون شامل ہے، تو لوگ جانیں، میرا مطلب ہے کہ جو ہونا ہے تو ہوئے گا۔ لیکن اگر آپ کو یاد ہو تو عائشہ ملک صاحب کے سلسلے میں بھی اسی طرح کا ایک ڈرامہ ہوا تھا، اور عائشہ ملک صاحبہ جو تھیں پہلی دفعہ مسترد ہو گئی تھیں، پھر ان کو دوبارہ لایا گیا، اور ایک جج صاحب کی اس وقت کے چیف جسٹس گلزار پراپرٹی والے 3 پلاٹوں والے جو تھے، انہوں نے پھر اس جج کو کچھ پریشرائز کیا، کچھ لالچ دیا، تو ایک جج جو تھا جو کہ اس تقرری کا مخالف تھا وہ ٹوٹ کے ان کے ساتھ مل گیا، یوں وہ کاؤنٹنگ کے اندر جیت گئے۔ تو اب دیکھیے، اب یہ جو دوبارہ نام آتے ہیں اس میں کتنے جج ٹوٹتے ہیں، اور کتنے جو ہے وہ حکومت آگے سے کیو ان کر جاتی ہے، جھک جاتی ہے، یا وہ یہ حکومت رہتی بھی ہے اس وقت تک کہ نہیں رہتی، ٹھیک ہے نا۔ گلزاری لال کے وقت تو
پی ٹی آئی کی مطلب کہ عدلیہ کی اپنی لاڈلوں کی حکومت تھی نا، جن کے لیے وہ راتوں کو اٹھ کے جاگتے ہیں، ان کو نیند نہیں آتی. آج چیف جسٹس صاحب نے فرمایا نا کہ مطلب کہ راتوں کو جاگ کے پی ٹی آئی کی پٹیشن پڑھ رہے ہیں، تو میرا مطلب ہے کہ وہ تو ان کے لیے وہ راتوں کو اٹھ کے جاگتے ہیں اور سوچتے ہیں اور ان کی درخواستیں پڑھتے ہیں. اس کے اوپر کسی ظالم نے کہا، میں نے نہیں کہا سر، کسی ظالم نے کہا کہ اپنی لکھائی ہوئی چیز دے وچ پھر پروف ریڈنگ ہی ہو رہی ہونی ہے، تو دسو یار. میں نہیں کہہ رہا سر، غلط گل ہے، ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے. عدلیہ کا ایک وقار ہے، احترام ہے اور اسے برقرار رہنا چاہیے. عدلیہ جو مرضی کہہ دے، ٹھیک ہے، اس کا بابا رحمتہ جو مرضی جو ہے وہ کہتا پھرے، لیکن آپ کو ان کا احترام کرنا ہے. یہ بات تو ہمیں رٹائی گئی تھی ایز اے انسان بھی اور ایز اے پاکستانی بھی اور ایز اے جرنلسٹ بھی. لیکن اب کیا کریں کہ یہاں پہ عدلیہ کو زیادہ ریلیف ان کو دیتی ہے جو اس کے خلاف بھونکتے ہیں، جو اس کی بیٹیوں کی تصاویریں لگاتے ہیں اور جو اس کو جو ہے وہ گاڑی کے اوپر رکھ کے اس کے منہ کے اوپر جوتے مارتے ہیں. ان کو عدلیہ گلے سے لگاتی ہے، ان کو ریلیف دیتی ہے اور ان کی بلائیں لیتی ہے، ان کے پاؤں چومتی ہے، ان کو لاڈ کرتی ہے، ان کی نیپیاں بدلتی ہے. تو ہم تو پرانے دور کے لوگ ہیں، اب ہم کیا کریں؟ ہمیں کیا پتا کہ عدلیہ سے ریلیف لینے کا پیرامیٹر ہی بدل گیا ہوا ہے. تو بہرحال جی یہ تھا. تو میں نے کہا اس کو ایک شکل کے اندر کیا جائے کہ ہو کیا رہا ہے، کر کون رہا ہے اور کیا کر رہا ہے. میں کوئی ایسی ویسی غلطی نہیں نہ کیتی ہوئے تو اس کے لیے میں ہاتھ جوڑ کے جو ہے وہ جج صاحبان سے معذرت چاہتا ہوں. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.